اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے کوئز کے جس سلسلے کا آغاز ہوا تھا، آج اس سلسلے کے چوتھے اور آخری کوئز کے نتیجے کے اعلان کے لیے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبل اس کے کہ میں نمایاں پوزیشن لینے والے خوش نصیبوں کا اعلان کروں، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ صاد میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے اے رسول جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، برکتوں والی۔ لیکن پھر یہ فرماتا ہے کہ کس لیے نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں صاحبان عقل۔ قرآن کریم کی یہ ایک ہی آیت انسانیت کے لیے بہترین تعارف ہے نزول قرآن کے مقصد کو جاننے کا، اور وہ یہ کہ تمام انسان اپنے خالق کے پیغام کو غور سے پڑھیں تاکہ اللہ کی نصیحتوں، اس کے احکام پر عمل کے نتیجے میں ایک اللہ کی نظروں میں کامیاب زندگی گزاریں، اور جس اجر کا اللہ نے اپنے فرما برداروں سے وعدہ کیا ہے اس اجر کے مستحق قرار پائیں۔ تو قرآن مجید کے نزول کے اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں اس کوئز کے سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ جس میں شرکت کرنے والوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اور ان کے والدین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اگر ان کے والدین میں سے ایک یا دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے تمسک کی، یعنی ان سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ چوتھا کوئز تھا اور اس سلسلے کا آخری کوئز تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے کوئز کے بھی ہم اس آخری کوئز کے انعامات کا بھی ہم اعلان کریں گے، جیسے کہ ہر کوئز کے اپنے اپنے الگ الگ انعامات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس خوش نصیب کے نام کا بھی اعلان کریں گے کہ جس نے چاروں کوئز میں حصہ بھی لیا اور مجموعی طور پر ان کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، یعنی چاروں کوئز کے نمبر اکٹھے کرنے کے بعد جس خوش نصیب کے نمبر سب سے زیادہ ہیں انشاءاللہ ان کو ہم عمرے کے مقدس سفر پر بھیجنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔
تو میں چوتھے کوئز کے نتیجے کا پہلے اعلان کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 2 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے 80 میں سے 80 نمبر حاصل کیے، اور اس کے بعد 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے 79 نمبر حاصل کیے ہیں، اور اس کے بعد 78 نمبر لینے والے یہ بھی 4 افراد ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے 5 افراد کو ہم نقد انعامات بھی دیتے ہیں اور ایک باترجمہ قرآن کریم بھی دیتے ہیں، اور ان 5 کے بعد جو 10 پوزیشنیں ہیں ان 10 افراد کو ترجمے والا قرآن کریم ان کو ہدیہ کیا جاتا ہے، تاکہ انشاءاللہ اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھیں اور اس سے بہترین استفادہ حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے جو 80 نمبر لینے والے 2 افراد ہیں ان میں سے ہم قرآن اندازی کریں گے تاکہ فرسٹ اور سیکنڈ کو قرآن اندازی کے ذریعے معین کر سکیں۔ البتہ کہ فرسٹ اور سیکنڈ صرف کہنے کو ہوگا، دونوں ہی فرسٹ ہیں چونکہ دونوں نے 80 نمبر حاصل کیے، لیکن جس کا نام پہلے آئے گا اس کو پہلا انعام، اور جس کا نام دوسرے نمبر پر آئے گا اس کو دوسرا انعام دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو پہلی پرچی ہم نے نکالی ہے اور ہمارے سامنے جو نام آیا ہے، جنہوں نے 80 میں سے 80 نمبر لیے ہیں، اور ان کا نام ہے عروبہ زینب بنت باقر علی، اور ان کا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ ان کو 10,000 روپیہ نقد اور ایک باترجمہ قرآن کریم ہدیے کے طور پر دیا جائے گا۔ اور دوسرا نام ہے اقرا بطول بنت علی رضا، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور انہوں نے بھی چوتھے کوئز میں 80 میں سے پورے 80 نمبر لیے ہیں۔ ان کو 8,000 روپے نقد اور ایک باترجمہ قرآن کریم انشاءاللہ دیا جائے گا۔ دوسرے جو نام میرے سامنے ہیں یہ 79 نمبر لینے والے 4 افراد ہیں۔ ان میں سے جو 3 افراد ہوں گے پہلے ہم ان کے نام دیکھتے ہیں، پھر نقد نام اور باترجمہ قرآن۔ تو پہلا جو یہ پرچی میرے ہاتھ میں آئی ہے، پہلا نام یعنی تیسری پوزیشن ہادیہ زہرا جویا، الفت حسین ان کے والد کا نام ہے، اور ان کا تعلق خوشاب سے ہے، اور انہوں نے 79 نمبر حاصل کیے ہیں 80 میں سے، اور ان کے لیے انشاءاللہ 6,000 روپے نقد انعام اور ایک باترجمہ قرآن کریم۔ دوسرا نام جو ہمارے پاس آیا ہے یعنی چوتھی پوزیشن کے لیے، یہ فرح حسین ہے بنت سید غلام مرتضیٰ، اور ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور انہوں نے 79 نمبر لیے ہیں، 4,000 روپے اور باترجمہ قرآن کریم انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور 5ویں پوزیشن کے لیے جو نام ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے نوشین فاطمہ مرید بنت مرید کاظم جعفری، ان کا تعلق خوشاب سے ہے، اور انہوں نے بھی 79 نمبر حاصل کیے ہیں، 2,000 روپے نقد اور ایک باترجمہ قرآن کریم ان کو ہدیہ دیا جائے گا۔ تو نقد انعامات کا سلسلہ یہاں پر تمام ہوتا ہے، اور باقی جو افراد ہیں ان کو قرآن کریم باترجمہ ہدیہ کیے جائیں گے، جن میں سے پہلا نام بطول علی بنت کاظم، کراچی شہر سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے 80 میں سے 79 نمبر لیے ہیں۔ اس کے بعد باقی 9 افراد ہمیں لینے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے سے، جن کو قرآن کریم ہدیہ کیا جائے گا۔ ان میں سے
2 3 اور 4، یہ 4 افراد 78 نمبر والے ہیں، اور چونکہ سب کا انعام بترجمہ قرآن کریم ہے تو میں ان کے نام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا نام فخر نقوی ابن سید قمر عباس، ان کا تعلق چلیوٹ سے ہے اور انہوں نے 78 نمبر حاصل کیے۔ دوسرا نام عظمت عباس ابن غلام قمر، ان کا تعلق بھی چلیوٹ سے ہے اور انہوں نے بھی 78 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور اگلا نام ہے فاطمہ حسین بنت حسین، ان کا تعلق خوشاب سے ہے اور انہوں نے بھی 78 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور 78 نمبر والوں میں سے آخری نام گل فاطمہ بنت حسن شبیر، ان کا تعلق لاہور سے ہے اور انہوں نے بھی 78 نمبر حاصل کیے۔ 78 نمبر لینے والوں کے ناموں کے بعد ہم آتے ہیں ان افراد کی طرف کہ جنہوں نے 77 نمبر لیے ہیں 80 میں سے، اور ان میں سے 5 افراد کے نام ہم قرآن اندازی کے ذریعے نکالیں گے، جن کو بترجمہ قرآن کریم انشاءاللہ ہدیہ دیا جائے گا۔ تو پہلا نام ہے زہرا بطول بنت حسن شبیر، ان کا تعلق لاہور سے ہے، بترجمہ قرآن کریم انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے گا۔ دوسرا نام عقیلہ بطول بنت غلام قاسم، ان کا تعلق چلیوٹ سے ہے، 77 نمبر لیے ہیں۔ اور تیسرا نام طاہرہ زینب بنت اعجاز حسین، اور ان کا تعلق بھی لاہور شہر سے ہے اور انہوں نے بھی 77 نمبر حاصل کیے ہیں۔ چوتھا نام فاطمہ مرضیہ بنت عظمت، ان کا تعلق چلیوٹ شہر سے اور انہوں نے بھی 77 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور آخری نام جو ہم یہاں سے نکالیں گے بترجمہ قرآن کریم کے لیے، وہ ہیں سیدہ کلثوم زہرا بنت سید نذیر حسنین زیدی، ان کا تعلق لاہور سے ہے اور انہوں نے بھی 77 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی کچھ افراد ہیں جنہوں نے 77 نمبر حاصل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لیکن جو نام آپ کے سامنے لیے گئے، انعامات کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی اس قرآن مجید کو سمجھنے کی ایک اور سمجھانے کی ایک کوشش کے طور پر ان کوئز مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار توفیق دے تو ہم اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھ سکیں۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا جائے اور ہم ایک ایک جز کر کے آہستہ آہستہ پورے قرآن کریم کو انہی کوئز مقابلوں کے ذریعے سے پڑھنے اور پڑھانے کا، سمجھنے اور سمجھانے کا اہتمام کریں۔ آپ بھی دعا فرمائیں پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی، تمسک کی، قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور قرآن مجید کی ترویج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک یقیناً میری قوم نے، یہ بڑی خطرناک اور بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی کہ اللہ کا نبی اپنی امت کا شکوہ اپنے خالق کی بارگاہ میں، اور وہ بھی قیامت کے دن کرے گا، اور وہ شکوہ کیا ہوگا؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یقیناً میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ قرآن مجید اگرچہ ہر گھر میں ہے،
لیکن اس کے باوجود قرآن کے پیغام سے ہماری اکثریت دور ہے۔ پروردگار قیامت کے دن یہ شکایت تو ہونی ہی ہونی ہے، اللہ نے پہلے سے خبردار کر دی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسا تعلق اور رشتہ بنانا ہے، اور وہ بھی قرآن کے نزول کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، نہ کہ میں نے قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، میں نے قرآن اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہے، میں نے قرآن مجید تعویذ بنا کے باندھا ہوا ہے، میں قرآن ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں۔ نہیں، مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا ہے، جو ہدایت کی ہے، اس ہدایت کو پڑھنا، سمجھنا اور اس ہدایت پر عمل کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جس کی کوشش کر کے ہم قیامت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شکایت سے بچ سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شکایت کرتے وقت اللہ کے نبی کو دکھ ہوگا کہ میں نے کتنی تاکید کی تھی اس کتاب کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جو میرا کلمہ پڑھتے تھے میری اس بات پر جیسے توجہ کرنی چاہیے تھی ویسے توجہ نہیں کی۔ اور آخری حصہ ہمارے اس چھوٹے سے سیشن کا وہ اس خوش نصیب کا نام ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ چاروں کوئز میں شرکت کی اور محنت کے ساتھ شرکت کی، اور اس کے نتیجے میں چاروں کوئز کے نمبروں کے اعتبار سے ان کے نمبر باقی تمام افراد سے زیادہ ہیں، اور جس کی بنا پر ان کو انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو عمرے کا سفر ان کو ہدیہ کیا جائے گا۔ اور وہ خوش نصیب ہیں نوشین فاطمہ بنت مرید کاظم جعفری، جن کا تعلق خوشاب شہر سے ہے۔ ان کے نمبر چاروں کوئز کے نمبروں کو دیکھتے ہوئے باقی تمام شرکت کنندگان سے زیادہ ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور باقی تمام شرکت کنندگان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنہوں نے شرکت نہیں کی ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو یہ توفیق دی ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے، شکر گزاری کرو گے میری نعمت کی، تو میں اس نعمت کو زیادہ کر دوں گا۔ یہ جو توفیق آپ کو ملی، اس کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنا ترک نہ کریں، ہر روز چاہے تھوڑا سا وقت ہو قرآن مجید کی خدمت میں بیٹھیں، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ دوسروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو قرآن مجید سے جو غافل ہیں انہیں بھی قرآن مجید کی طرف متوجہ کرائیں۔ پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔